بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ معزز سامعین حضرات، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور سرکار غریب نواز کی بھی تاریخ ہے، اس پر بھی بیان ہو چکا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے بڑے عظیم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بیان ہو چکا ہے۔ وقت نہیں ملا کہ حضرت علی پر بھی، اس لیے کہ حضرت علی کی بھی پیدائش اس میں ہے 13 رجب کو۔ اور اب آج 23 رجب ہے اور 27 رجب کو شب معراج ہے، تو اب جو جمعہ پڑے گا 27 رجب کے بعد ہی پڑے گا، تو اس جمعے کو انشاءاللہ آج ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یا تقریباً 2 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبیوں کا نبی بنا کر، نبی الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء بنا کر ہمارے آقا کو آخری نبی کے طور پر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یوں تو ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ اللہ نے سر سے لے کر پیر تک مصطفیٰ جان رحمت کو معجزہ بنا۔ بہت سارے معجزے، لیکن 2 سب سے بڑے معجزے ہمارے نبی کے، ایک قرآن اور دوسرا معراج۔ قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور ہمارے نبی کی معراج کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ معراج کے تعلق سے
رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، اور ان 10 اور 11 سالوں میں تبلیغ دین کرتے ہوئے نبی پر لوگوں نے، مکے والوں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ کھدتے ہوئے گڑھے اللہ کے رسول کے راستے میں آئے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی پر کوڑا پھینکا گیا، حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر ڈالی گئی، آپ کے اصحاب کو ستایا گیا، چادروں کے پھندے بنا کر گلے میں ڈال کر جھٹکے لگائے گئے، کبھی طائف کے بازاروں میں رسول اللہ پر اتنے پتھر برسائے گئے، ویسے تو گزشتہ سال میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور بیت المقدس کا جو سفر تھا وہ سب، لیکن اس پر نہیں جانا چاہتا، کچھ اور باتیں انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 حصوں میں حضور کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ ایک حصہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اس ذات کو، بزرگی ہے اس ذات کو جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں پر حضور کی سواری تبدیل کی گئی، بدلا گیا، وہاں وقت لگا، اور حضور کی زندگی کے 3 گوشے، اللہ رب العزت چاہتا تھا اے حبیب آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو معراج ہو جائے۔ ایک یہ حضور کی ایک گوشہ بشریت، اور دوسرا ایک گوشہ جو ہے وہ گوشہ نورانیت، اور تیسرا جو ہے وہ گوشہ حقیقت۔ مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا،
اور جب حضور مسجد اقصی کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑی. وہ 3 جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ بیان کر چکا، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور جب مسجد اقصی کا سفر کر رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار میری 2 آرزو ہیں، اس کو پورا فرما. اللہ نے فرمایا، کلیم کیا ہے؟ عرض کیا، پروردگار ایک تیرا حبیب جب اس راستے سے گزرے گا تو مجھے اتنا کرم اور فضل فرما دے، میں کھڑے ہو کر تیرے نبی پر صلاۃ پڑھ سکوں، کھڑے ہو کر تعظیم کر سکوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کچھ لوگ نماز کی طرف گئے ہیں، کچھ محققین شارحین اس طرف بھی گئے ہیں کہ نماز کیا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہ ہو اور حضور ادھر سے گزرے، یہ تو تعظیم رسول تھی جو کھڑے ہو کر کے موسیٰ کلیم اللہ اپنی نماز میں کر رہے تھے. اور صلاۃ کا صرف ایک معنی نہیں آتا، بہت سارے معنی آتے ہیں صلاۃ کے. کچھ محققین شارحین حدیث اس طرف بھی گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز عبادت والی نہیں، بلکہ وہ نماز، وہ صلاۃ جو تھی وہ حضور پر درود و سلام والی صلاۃ تھی. حضور پر درود و سلام بھیج رہے تھے، حضور پر سلام پڑھ رہے تھے، تعظیم رسول کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اور کہا، پروردگار دوسرا فضل یہ فرما دینا کہ حضور جب سواری سے جا رہے ہوں گے، ایک تو قبر میں کھڑے ہو کر کے نبی کا دیدار اور تعظیم کر لوں، اور دوسرا یہ کہ بیت المقدس میں نبی سے پہلے پہنچ جاؤں اور وہاں بھی پہلے جا کر کے نبی کا استقبال کروں. آپ کہو گے یار حضور کی رفتار کا جبریل علیہ حضرت موسیٰ سے کم تھی؟ بالکل کم نہیں تھی. حضور جب جا رہے تھے تو اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ سواری اور براق کی رفتار سے جا رہے تھے. اور ادھر اللہ کا فضل تھا، حضرت موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے. تو ایک تو یہاں حضور کو اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کر درود اور سلام بھیجا، تعظیم کی، اور حضور کے پہنچنے سے پہلے بیت المقدس میں بھی موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے. انبیاء اور خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عام انسان سے ان کی زندگی بہت الگ ہوتی ہے، اس مقام منزل و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. پہنچ گئے وہاں پر. حضرت جبریل نے حضور کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، حضور نے امامت فرمائی. پہلی معراج اور پہلا حصہ سفر کا حضور کا یہ مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی حضور نے. جب نماز پڑھائی، دنیا انسانیت کے، عالم انسانیت کے تمام مقتدا، تمام پیشوا، تمام انبیاء و رسول مسجد اقصی میں موجود ہیں اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا کہ حضور کی بشریت کی معراج ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء و رسول کو جمع کرنے کے بعد، حضور کو امام بنانے کے بعد، حضور کی بشریت کی معراج کرا دی. نماز اقصی میں تھا یہی سرمان راز. آیا ہو معنی اول آخر، کھڑے تھے سب بستہ پیچھے، سب امامت جو آگے، جو سلطنت جو آگے کر چکے تھے. اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج لکھا ہے، بڑے مشکل شعر ہیں اس میں، بہت لمبا قصیدہ معراجیہ ہے. آخرکار حضور کی بشریت کو معراج یہاں ہوئی. بلکہ اگر اس کی بات یہ کہوں تو حقیقت میں یہ انبیاء کی معراج تھی. راستے میں طور سینا پڑا، یہ طور سینا کی معراج تھی. بیت اللحم پڑا، یہ بیت اللحم کی معراج تھی. اصل معراج تو حضور کی کیا ہے؟ اللہ مقام، حضور سے ملاقات. چلے حضور پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے.
انبیاء کرام ملتے چلے گئے، وہ سب واقعات میں سنا چکا ہوں، چینل پہ بھی پڑے ہوئے ہوں۔ ادھر فرشتوں نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، پروردگار تو نے نبیوں کی جماعت کو تو اپنے حبیب کا دیدار کرا دیا، پروردگار نبیوں کی جماعت کو تو تو نے دیدار کرا دیا، اب ہم نوری مخلوق ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تیرے نبی کا دیدار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ فرماتا ہے تمام سدرہ پر جمع ہو جاؤ، جتنا بھی عالم نور تھا، جتنے بھی فرشتے تھے، سب کو اللہ نے سدرۃ المنتہا پر جمع ہونے کو دیا، آؤ میرے نبی کا دیدار کرنا ہے، تمہیں موقع دیا جائے۔ ایک درخواست اور پیش کی، پروردگار انبیاء کو تو تو نے اتنی مہلت دی، اتنا ٹائم دیا کہ جی بھر کے انہوں نے دیدار کیا، پروردگار سواری آئے گی اور آنکھ بند ہوتے ہی گزر جائے گی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہم کچھ وقت کے لیے کریں، ہم دل کھول کر کے حضور کا دیدار کریں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری یہ دعا بھی قبول کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے انبیاء کو ٹائم دیا گیا تھا تمہیں بھی ٹائم دیا جائے گا، لہذا یہاں سدرۃ المنتہا پر نبی کو روک کر کے نبی کی سواری تبدیل کی جائے گی، اور اس سواری کو تبدیل کرنے میں ٹائم اور وقت لگے گا، بس اسی وقت نبی کا دل کھول کر کے دیدار۔ سدرۃ المنتہا پر حضور کو روکا گیا، تمام عالم ملکوت جمع ہے، حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اسی کے کنارے پر جو ہے وہ جنت ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے کنارے پر جنت ہے، اور جو عرش ہے، عرش کی جو جنت کی چھت ہے اس کے اوپر عرش ہے۔ حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت میں حضور پہنچے، آپ نے دیکھا جنت کی سیر حضور فرما رہے ہیں، جنت کی سیر فرمائی، بہت سارے واقعات حضور نے دیکھے، بہت سارے مشاہدات ملاحظہ کیے، وہ کیا کیے وہ انشاءاللہ لاسٹ میں بتاؤں گا، اور وہیں سے جنت میں رہ کر جہنم کا پردہ کھول دیا گیا، حضور نے وہ عذاب بھی ملاحظہ فرمائے جو فیوچر میں ہونے والے تھے، یعنی قیامت کے بعد جو عذاب دیے جائیں گے، جو فیوچر میں ہونے والے ہیں، وہ سارے عذابات حضور کو دکھا دیے گئے۔ زنا کا عذاب یہ ہے، نماز چھوڑنے کا عذاب یہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب یہ ہے، شراب پینے کا عذاب یہ ہے، سب کو حضور کو پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا پر حضور کی سواری کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ایک جو دوسرا حصہ معراج کا حضور کی گوشہ نورانیت کی معراج ہو گئی۔ بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا اور ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا تک جو واقعات، جو معاملات پیش آئے، حضور نے جو مشاہدات دیکھے، ملاحظہ کیے، سمجھ لو سدرۃ المنتہا پر تمام عالم نور جمع ہے، حضور کی نورانیت کی معراج ہو گئی۔ اب تیسرا گوشہ، گوشہ حقیقت، یعنی جب سواری بدلی، گوشہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے لیے، وہ اس دنیا کے لیے ہے جو دنیا ہی نہیں ہے، وہ دنیا سے بالا ہے، وہ لامکاں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ آپ کی معراج ایسی ہو، آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کے ہر ہر گوشے کو معراج ہو،
حضور کے لیے جب سواری آئی تو کہتے ہیں وہ رف رف نام کی ایک سواری تھی جو سبز رنگ کا تخت تھا اور وہ نور کا بنا ہوا تھا، وہ نور کا۔ حضور رف رف پر سوار ہوئے، اب حضرت جبریل پیچھے ہٹ گئے، وہ براق بھی وہی رہ گیا۔ کیوں؟ جبریل تو نور ہے۔ آج لوگ ہمارے نبی کو بشر مانتے ہیں، صرف بشر مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بالوں پر جل جائیں گے، ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا۔ حضور وہاں سے آگے خود تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جس کو نور مانتے ہیں لوگ وہ تو وہیں رک گیا، اور جس کو لوگ بشر مانتے ہیں وہ آگے بڑھ گئے۔ حضور کی حقیقت کو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضور کی حقیقت کو سمجھ لے، اللہ جانے۔ حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک بات میں بتاؤں، حضور کو جب ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر کے حتیم میں لے جایا گیا تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا۔ انوار یعنی نور اور حکمت حضور کے سامنے دل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان رہتا ہے، زمین کے مشاہدات ملاحظہ فرماتا ہے۔ حضور کو آسمانوں کا سفر کرنا تھا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا تھا، یعنی لامقام میں جانا تھا، اور جب لامقام میں پہنچنا تھا تو وہاں کے اسرار و رموز کو دیکھنا تھا، تو دل اس جیسا ہونا چاہیے، دل مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے دل کو اس جیسا بنایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرایا، دل کو نکالا فرشتوں نے، اور اس کے بعد نور ڈالا، حکمت ڈالا، پہلے اس رازوں کو دیکھنے کے قابل بنایا، اور اس کے بعد دل اسی میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ ایک بھی ٹانکا موجود نہیں تھا۔ آج بائی پاس سرجری کا جو تصور ہے وہ کہاں سے ہے؟ ہم کہتے ہیں آج تک کوئی ایسی سرجری نہ ہوئی اس کا پتہ نہ چل سکے، پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا سینہ جب چاک کرایا تو کوئی ٹانکا موجود نہیں ہے۔ پہلے نبی کے دل کو ایسا بنایا گیا کہ آسمانوں کے راز بھی ملاحظہ فرمانے اور لامکان کے اسرار و رموز بھی ملاحظہ فرمانے، دل ایسا بنایا گیا۔ اب حضور رف رف پر سوار ہوئے، اور رف رف پر سوار ہونے کے بعد جب حضور لامکان کی طرف چلتے ہیں، وہ سواری کیا تھی؟ رف رف تھا، وہ نور تک تھا، اور وہاں تک پہنچا مقام قاب قوسین سے پہلے۔ یہ تیسرا سفر کا حصہ حضور کا معراج کا، مقام قاب قوسین سے پہلے تک۔ اچھا، مسجد اقصی میں عالم ناسوت کا سفر ختم ہو گیا، آسمانی کائنات میں عالم ملکوت کا سفر ختم ہو گیا، اور سدرۃ المنتہا سے گزرے وہ عالم جبروت میں داخل ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو عالم جبروت میں داخل ہو گئے۔ عرش معلیٰ پر عالم جبروت کا سفر ختم ہوا۔ رف رف انوار و تجلیات کے بحر یعنی سمندر میں لے کر مصطفیٰ کو سفر کرتا رہا، اور عالم لاہوت کا سفر شروع ہوا۔ عالم لاہوت میں حضور سفر فرما رہے ہیں۔ عالم لاہوت کے سفر میں انوار الہیہ کے حجابات تھے اور تجلیات الہیہ کے حجابات تھے۔ اللہ کے نور کا اللہ کے ایک نور کا رنگ مصطفیٰ کے نور پر چڑھتا چلا گیا، اور وہ مقام آیا کہ جس کو مقام لاہوت کہتے ہیں۔ مقام لاہوت کا سفر ختم ہوا اور وہاں پر رف رف بھی رک گیا۔ یہ بہت شارٹ ہے، بہت مختصر، ورنہ اس کی ایک تفسیر ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیز ایک جمعے میں ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مقام آیا عالم لاہوت، اور اس کا سفر بھی ختم ہوا، رف رف بھی رک گیا۔ اب عالم ہاہوت شروع ہوا۔ عالم ہاہوت ہے اور صرف
وہ ہے خدا کی ذات۔ عالم ہاہوت اور خدا کی ذات ارشاد ہوا ہے محبوب رک جا، اب ایک سواری آ رہی ہے۔ اے محبوب رک جا، اب ایک سواری آ رہی ہے۔ عالم ہاہوت میں ایک بقعہ نور آیا، ایک نور کا حالہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، اس نور کے حالے میں حضور کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور وہ نور کے حالے میں مجھے اوپر لے گیا۔ وہ نور کا حالہ کیا تھا؟ سفر کرانے والا جانے یا سفر کرنے والا مصطفیٰ جانے۔ اس کے بعد جب ہاہوت کے سفر پر یہ مرحلہ ختم ہوا تو ایک مقام آیا جہاں ملاقات کی جگہ مقرر تھی، جہاں ملاقات ہونی تھی ایک مقام آیا۔ اس مقام پر آواز آئی محبوب اس بقعہ نور سے بھی آ جا، یعنی بقعہ نور کو چھوڑ دے اور اس سے نکل آ۔ اب حضور نے بقعہ نور کو چھوڑ دیا، نہ فرشتہ ہے، نہ جبریل ہے، نہ بقعہ نور ہے، نہ رفرف ہے، کوئی نہیں ہے، بس تنے تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے، تنے تنہا مصطفیٰ تھے۔ آواز آئی قف یا محمد، آگے نہ بڑھ، رک جا، مسجد حرام سے چل کر تو ہماری طرف آیا، بیت المقدس سے چل کر تو ہماری طرف آیا، آسمانوں سے چل کر تو ہماری طرف آیا، سدرۃ المنتہا سے چل کر تو ہماری طرف آیا۔ اے حبیب مکے سے بیت المقدس ہماری طرف آیا، بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف تم نے ہمارے لیے سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک تو ہمارے لیے آیا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد تو ہماری طرف آیا۔ قف یا محمد، اے محمد رک جا، اب تو ٹھہر جا، میں چل کر کے تیرے پاس آ۔ شان ہے ہمارے حضور۔ اب وہ مقام آیا جس کو مقام استقبال کہتے ہیں، وہ مقام آیا جس کو مقام ملاقات کہتے ہیں۔ قف یا محمد ان ربک یصلی، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اب رک جا، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اے حبیب رک جا، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ نبی پر سلام اور صلاۃ پڑھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو شب معراج میں محبوب اور محب کے علاوہ کوئی نہ تھا، وہ لامکان تھا، کوئی مکان نہ تھا، کوئی جگہ نہ تھی، وہ لامکان تھا۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تمہارا رب تم پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، تم پر درود پڑھ رہا ہے، تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ سلام پڑھنا، نبی پر درود پڑھنا، یہ ہمارے نبی کی، یہ ہمارے پروردگار عالم کی سنت ہے۔ اب وہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کس کو خدا کی سنت ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کا جب استقبال کیا اللہ رب العزت نے، حضور کو جب اپنی آغوش رحمت میں لیا اللہ نے، آواز آتی ہے حبیب رک جا، اب تمہارا رب تم پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حبیب تیرا استقبال کیا جائے گا درودوں کے گجروں کے ساتھ، حبیب تیرا استقبال کیا جائے گا سلام کے گجروں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا جب استقبال کیا ہے تو صلاۃ پڑھتے ہوئے کیا ہے، درودوں کے گجروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ جماعت جو نبی پر صلاۃ بھی پڑھتی ہے، نبی پر سلام بھی پڑھتی ہے، نبی پر درود بھی، اور پڑھتے رہنا۔ اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو، پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے صلاۃ یعنی درود اور سلام نبی پر وہ بھیجے گا جو ایمان والا ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ ایمان والے، تو ہمارے مقدر میں اللہ نے خود ہی فرمایا ایمان والو تم پڑھو۔
اب جو ایمان والا ہے وہ پڑھے گا، جو غیر ایمان والا ہے وہ نہ پڑھے گا یا اختلاف کرے گا۔ المختصر، صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے قریب ہونے کی، بہت سارے 56 معنی کے تقریباً ہیں صلاۃ کے، لیکن کھلے ہوئے دو معنی آتے ہیں، ایک نماز اور ایک نبی پر درود و سلام۔ ایک معنی صلاۃ کا یہ بھی ہے قریب ہونے کی، یعنی اللہ فرماتا ہے اب آپ کا رب آپ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں ذکر آیا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، حدیث بخاری ہے۔ اب اس پر لوگوں کا کون قریب ہوا؟ جبریل قریب ہوا، حضور قریب ہوئے، وہ قریب ہوا، ثم دنا وہ قریب ہوا۔ اب سیدھا حدیث پاک سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریب ہوا کون۔ حدیث بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنا الجبار رب العزت فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ حضور فرماتے ہیں جبار رب العزت خود قریب ہوا، یعنی پروردگار میرے قریب ہوا، خدا قریب ہوا، اللہ قریب ہوا، پروردگار قریب ہوا۔ دیکھو میرے حضور کی شان کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں فتدلى، پھر اور قریب ہوا، قریب ہوا پھر اور قریب ہوا۔ پہلی قربت جو تھی وہ قربت کہتے ہیں وہ میرے بہت قریب ہے، اس میں بھی فاصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی جو قربت تھی وہ قریب تھی، اور دوسری قربت جو تھی وہ وصال تھی۔ وصال کا مطلب ہوتا ملنا۔ ہم نے کہا پروردگار ہم نہیں سمجھ سکتے کیسا قریب ہوا، کیسا ملن ہوا، کیسی ملاقات ہوئی، ہماری سمجھ کے لیے بتا دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو تم جس دنیا میں رہتے ہو، جس عالم میں رہتے ہو، اسی کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قاب قوسین او ادنی، دو کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا اس سے کم۔ اب کمان کی بات کہاں سے آ گئی؟ تیر کی اور کمان کی، یہ تو مہم محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو کمان تیر کمان والی نہیں، بلکہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ انسان جب ملاقات کرتا ہے ایک دوسرے سے تو جب گلے ملتا ہے تو اس طریقے سے معانقہ کرتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ کون سی شکل ہے؟ کمان کی شکل ہے۔ جب دوسرا آتا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے، اس کی شکل بھی کمان جیسی ہے۔ تو دو کمان ہاتھ سے ہاتھ جب ملا تو دو کمان ہوئے، اتنا فاصلہ۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس سے بھی کم فاصلہ۔ کہا یہ کمان کی جو ابتدا ہو رہی ہے یہ تو ابھی شروعات ہے، اس سے بھی کم فاصلہ، یعنی انسان آگے بڑھتا ہے اور جو دوری ہوتی ہے مل کر کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ خدا کا ملنا ایسا نہ تھا کفر ہو جائے، ایک سمجھانے کے لیے اللہ فرمایا تمہاری مثال دے رہا ہوں۔ خدا کا ملنا ایسا نہیں تھا، اس سے مراد قربت ہے، وہ دوری کو بھی اللہ نے ختم فرما دیا۔ کیسی کتنا قریب ہوا یہ پروردگار جانے، اور قریب ہونے والا مصطفیٰ جانے، قریب ہونے والا خدا جانے۔ قابہ کو یہ ایک دنیاوی مثال دی، دو کمان یا پھر اس سے بھی کم فاصلہ۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامقام میں بلایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن ایک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب چند نصیحت کی بات ہے کیونکہ وقت ہو گیا نماز کا، اور حضور فرماتے ہیں جب جنت میں میں تھا تو میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو جو میں نے تمہارے جوتوں کی قدموں کی آواز کو جنت میں سماعت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، صرف جب بے وضو ہو جاتا ہوں، میرا وضو جاتا رہتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے میں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں، بس یہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتا چلا کہ وضو کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کا
کہ حضور فرماتے ہیں کہ بلال کے قدموں کی آواز کو میں نے جنت میں سنا، چاہتا ہے اپنا مکان جنت میں بنوائے وہ باوضو رہے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیا کرے۔ اچھا حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 ٹائم کی نمازیں عطا فرمائی شب معراج میں، ساری عبادتوں کو بھیج کر حضرت جبریل کو بھیج کر کے دیا، ساری عبادتوں کو وحی کے ذریعے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز عطا فرمائی تو عرش پہ بلا کر کے اپنے قرب خاص میں عطا فرمائی۔ پتہ چلا نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اللہ اپنے پاس بلا کر کے حضور کو نماز عطا فرما رہا ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے ٹائم کی نماز؟ 50 وقت کی نماز، یہ 5 کیوں ہو گئی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ راستے میں تھے، دیکھیے نبوت کی رفتار، قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بیت المقدس میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب شب معراج میں آج نبی کے بارے میں کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، کتابوں میں لکھ دیا، شب معراج میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب تمام انبیاء زندہ ہیں تو جو نبیوں کا امام ہے وہ تو بدر جائے اولا زندہ ہے۔ یہ عقیدہ بریلی سے اس کو محبت کے امام نے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور کیا ملا تحفہ؟ 50 ٹائم کی نماز کا، میری امت 2 ٹائم کی نہیں پڑھ پاتی تھی، حضور واپس جائیے کم کرائیے، مجھے تجربہ ہے۔ حضور گئے 5 ٹائم کی کم کرا دی، یہاں تک کہ 9 مرتبہ حضور واپس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، 5 ٹائم 5 کر کے کم ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اب کتنے وقت کی بچی؟ کہا 5 ٹائم کی بچی۔ کہا جائیے اب بھی بہت ہے، کہا بس اب تو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا۔ اچھا دیکھیے اختیار مصطفیٰ، اللہ سے کوئی پرمیشن نہیں لی، حضور 9 مرتبہ گئے، پتا چلا مقام مصطفیٰ وہ ہے حضور جب چاہیں خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں، جب چاہیں خدا کی بارگاہ سے آ جائیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حضور بار بار کیوں آتے۔ اب جو کہتے ہیں کہ بھئی قبر والے تو مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں، یہ قبر والے کوئی مدد نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو 50 سے 5 ہوئی ہے یہ قبر والے نے مدد کی ہے تب ہوئی۔ اب جو یہ کہتے ہیں ہم قبر والوں کی مدد کے قائل نہیں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ 50 وقت کی نمازیں پڑھے اور ہم تو قبر والوں کی مدد کے قائل ہیں اس لیے 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قبر والے مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور کی ہے شب معراج میں اللہ کو سمجھ، لیکن کلمات اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب کہیں دنیا والے یہ نہ کہنے لگے اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور کہیں تمہاری شفاعت تمہاری سفارش سے میں نے منع کر دیا کہ میں تمہاری سفارش قبول نہیں کروں گا، یعنی 50 وقت کی جب بول دیا تو بول دیا، یعنی 50 وقت کی نمازیں آپ کو لے کر کے جانا پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تمہاری سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور میں نے جو بولا ہے اس کو بھی باقی رکھا جائے گا۔ تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں 50 وقت کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، اور اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے پر میں نے کچھ لکھا ہوا دیکھا، ایک لکھا ہوا یہ دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے، یعنی جو صدقہ کرے اس کا ثواب 10 گنا اور جو قرض دے اس کا ثواب 18 گنا۔ جو مالدار ہیں ان سے ایک گزارش مشورہ بھی ہے میرا، اپنے مال سے کچھ فنڈ کچھ حصہ قرض دینے کے لیے رکھیں،
حدیث پاک کے مفہوم کے حساب سے اگر کسی نے 50,000 روپے کسی کو قرض دے دیا، 1,00,000 دے دیا، تو ہر دن کا 1,00,000 صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن قرض لینے والے بھی بڑے مکار ہو رہے ہیں، سب نہیں۔ قرضہ لیتے ٹائم تو بڑی خوشامد، بڑی عاجزی، بڑی انکساری، بڑی منت، بڑی سماجت، لیکن قرض جب لے لیا تو فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا تو انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کا تو تیور ہی بدل جاتا ہے۔ یاد رکھو، قرض نہ لوٹانے والوں، تمہارے گناہوں، قرض اگر نہیں لوٹایا تو گناہوں کا میٹر ایک ایک سیکنڈ چل رہا ہے۔ قرض واپس کرو، چاہے کوئی چیز بیچ کے قرض واپس کرنا چاہیے۔ لہذا ایسے لوگ، تم لوگوں کی وجہ سے جو قرض دینا نہیں چاہتے لوگ، اچھے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان کو بھی قرض نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کر دیتا ہے، لیکن صدقے سے زیادہ قرض دار کو ضرورت ہوا کرتی ہے، جب کدھر سے ہی کام نہیں چلتا اب کہیں جا کے وہ قرض پکڑتا ہے، تو اس لیے 18 گنا اللہ رب العزت نے قرض کا ثواب لکھا ہے۔ لہذا اپنے مال کے حصے میں سے کچھ قرض داروں کے لیے بھی رکھیں، اور قرض داروں سے گزارش ہے کہ اگر قرض لیں قرض حسن تو دینے کی نیت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں، ہر طریقے سے ثواب رکھا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے سبب شرارت کرتا ہے، اپنی خود عاقبت خراب کرتا ہے۔ لہذا اب چند باتیں، اور شب معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض ایک بات اور، جو قرض نہیں دیتا ہے، ایک جنازہ لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، تو کسی صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ قرض دار تھا، حضور نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ قرض دار کی نماز جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار کر دیا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرض لے لے کر کے لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے حضور انکار فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی کے 3 پیسے مال لیے، 3 پیسے، 700 وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی اس کو دینا پڑے گا، 700 نمازیں، 3 پیسے کا وبال۔ غور کریں اور حساب لگا کر کے قرض ادا کریں جس سے لیا یا پھر معافی کریں۔ حضور فرماتے ہیں شب معراج میں نے کچھ مردار کو دیکھا، مردار کھا رہے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ آج بہت لوگ غیبت کرتے ہیں پیٹ پیچھے، پرہیز کرو اس سے۔ حضور نے فرمایا کچھ مرد اور عورتوں کو میں نے دیکھا چھاتی کے بل جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ پیٹ پیچھے برائی کرتے تھے اور منہ پر عیب لگاتے تھے۔ تو پیٹ پیچھے برائی بھی کرنے سے پرہیز کرو اور لوگوں کے منہ پر عیب لگانے سے بھی پرہیز کرو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر سر کچلے جاتے تھے، یہ تکلیف ان کو بار بار دی جاتی تھی۔ جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نماز کے وقت ان کا سر بوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ آج انسان نماز کا وقت آتا کہتا ٹائم نہیں ہے، سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیماری کا بہانہ کر لیا کرتا ہے اور دوسرے بہانے بنا لیا کرتا ہے۔ جو نمازیں چھوڑتے ہیں اور نمازوں کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں شب معراج ان کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ خدا را اپنے وجود کو بچاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ ایک حدیث ہے 27 شب معراج میں کرنے والے کام، جو 27 رجب کا روزہ رکھے اس کو 60 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب پایا اور 100 سال شب بیداری کرنے کا ثواب پایا۔ اور ایک اور حدیث، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث رجب میں ایک رات ہے جو اس میں عبادت کرے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ 12 رکعت ایک سلام سے پڑھیے اس رات میں،
ٹھیک ہے 12 رکعت ایک بار میں 12 رکعت کی نیت باندھیے اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھ کے آپ کو اٹھنا ہے، ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھ کے آپ کو اٹھنا ہے اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی پڑھیے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں صبح کو جو روزہ رکھے گا اور رات کو یہ کام کرے گا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔